خلاصانہ اجلاس ہے جس کے اندر آپ کے بچوں نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے آئی کہ ہمارے بچوں نے کیا پڑھا ہے، ایک سال میں کیا سیکھا ہے۔ اور الحمدللہ مولانا کی محنت، ان کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کی محنت، تقریباً 17-18 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ یقیناً یہ مدرسے کی اساتذہ کی کامیابی کی دلیل ہے کہ ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہیں اور مدرسے کے اندر محنت کرائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر آپ کے پاس وہ کارآمد استاذ بھی ہے کہ جن کے شاگرد پورے کریم گنج کے اندر ہزار ہیں، آسام کے کونے کونے میں ہے، جا کر کے دیوبند بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ سے استاذ کا، ایسے منتظم کا کسی مدرسے کے اندر ہونا اور اس مدرسے کے اندر تعلیم اور تربیت کا نظام بہتر ہونا، یہ ہمارے مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے مفتی صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات سے اپیل کی کہ مدرسے کو مضبوط کرو، مدرسے کو تعلیم اور تربیت کے نظام کے اعتبار سے طاقتور بنایا جائے۔ آپ حضرات سے کہا گیا کہ مدرسے کی ہر طرح سے تعاون کریں، آپ حضرات نے تعاون فرمایا۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے مدرسہ قائم ہوا ہے، جو سب سے پہلا مدرسہ جس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر صفہ کے ایک چبوترے پر چند صحابہ کو قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید سیکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے دیکھا تھا۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ وہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر آج سے 1450 سال پہلے قائم ہوا تھا۔ اس کے اندر پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ ہوا کرتے تھے جو ایک وقت کھانے کے لیے، دوسرے وقت کھانے کے لیے ان کو کچھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کھجور اور اسی کھجور سے ہم 70 ساکی روزہ رکھتے تھے اور پھر اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے افطار بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس اوڑھنے پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے نہیں ہوتے تھے،
اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کا قرآن ان کو کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں اولئک هم الراشدون، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم المهتدون، یہ لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون، یہ لوگ تقوی کے مالک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ پڑھانے والا استاذ کون ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے اندر قائم ہوا تھا، اور پھر اللہ کا یہ دین، اللہ کی یہ شریعت اسی طرح مدرسوں سے ہوتی ہوئی پھر مسجد نبوی سے یہ مدرسہ اٹھا، کوفہ کے اندر جا کر کے قائم ہوا، کوفہ سے یہ مدرسہ اٹھا، بخارا اور سمرقند کے اندر چلا گیا، بخارا اور سمرقند سے یہ مدرسہ اٹھا، تو آج آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے اندر دیوبند کے اندر قائم ہو گیا، اور پھر یہی مدرسہ ہے کہ آج آپ کے گاؤں کے اندر یہ مدرسہ قائم ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسے کی شاخ ہے۔ حقیقت میں یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے صحابہ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت یہ مدرسے کیسے چلا کرتے تھے؟ نبی ہر صحابی کو ایک دوسرے صحابی کے ذمے کر دیتے تھے کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، تم ان کی ضرورت پوری کرو۔ اسی طریقے سے جب اسلام کا لشکر مشرکین سے لڑنے کے لیے جاتا تھا، اس وقت بھی نبی اعلان فرماتے تھے ہے کوئی اسلام کو مضبوط کرنے والا، ہے کوئی اسلام کی مدد کرنے والا، ہے کوئی قرض حسنہ دینے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی اپنا مال اور دولت لے کر کے آ جاتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آواز لگائی ہے ابو بکر کے گھر کے اندر مال ہو، ابو بکر نہ دے، اے نبی آپ نے پکارا ہے ابو بکر کے جسم پہ کپڑا ہو اور آپ کے جسم پہ ایک چادر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سارا مال لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ مدرسے اسی طرح چلتے آئے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یاد رکھیے جب تک آپ کے یہ مدرسے اس طرح چل رہے ہیں، کسی مائی کے لال نے جنم نہیں لیا ہے جو آپ کے مدرسوں کو ختم کر دے۔ اس لیے آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مدرسے کہاں سے چلتے ہیں، مدرسوں کے اندر کہاں سے خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس دولت کہاں سے آتی ہے، ان کی بلڈنگیں کیوں کھڑی ہیں، ان کے اندر بچے کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کی مسجدیں کیوں بنی ہیں، آپ ان کو جواب دیں گے کہ ہم نے 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے 1000 روپیے 2000 روپیے سے مدرسے کی اس اینٹ اور دیوار کو کھڑا کیا ہے، اپنی جیب سے ہم نے خرچ کیا ہے، اپنی جیب سے ہم نے اس کو مضبوط کیا ہے۔ کسی حکومت سے، کسی ادارے سے مدرسے کے پاس کوئی رقم نہیں آتی۔ جمعیت علماء پہلے بھی اس کے خلاف تھی، مدرسوں کو کسی حکومت کے تحت نہیں کیا جائے گا، آج بھی اس کے خلاف ہے، اور جنہوں نے یہ بات نہیں مانی انہوں نے اپنے مدرسوں کو حکومت کے حوالے کر دیا، آج وہ مدرسے کہاں ہیں کوئی جانتا بھی نہیں، ختم اور بند کر دیا۔
ان مدرسوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے کہاں چلے گئے؟ وہ مدرسے کہاں چلے گئے؟ آپ کے آسام کے اندر ہزاروں ایسے مدرسوں کو بند کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قرآن، ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارا دین اس میں سکھایا جاتا تھا. یہی تو دھوکہ تھا کہ آؤ ہم تمہیں ہزاروں ہزار تنخواہ دیں گے، تمہارے مکانات بنا دیں گے، تمہارے مدرسوں کی تعمیر کر دیں گے، اپنے مدرسے ہمارے حوالے کر دو. اور جب مدرسے حوالے کر دیے گئے تو پھر ان کے اندر تالا لگا دیا گیا کہ نہیں، تمہارا قرآن تمہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں. آج یہ قومی مدرسے جو آپ کے یہاں کہلاتے ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے نماز سیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے اذان سیکھ رہے ہیں. آپ کے استاذ بیٹھ کر کے آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں. ہمارا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، ہمارا مؤذن ہمیں 5 وقت اذان کے ذریعے بلا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی تعاون کیا ہے، جب تک آپ یہ مدرسوں کا تعاون کرتے رہو گے آپ مسلمان باقی رہو گے. اور جس دن یہ بند کر دیا گیا، مدرسے بند ہو جائیں گے، ہمارے بچے قرآن اور قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. ہم اپنی دنیا کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے ہمیں اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہونی چاہیے. آج میں اور آپ اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، بچوں نے ابھی قرآن مجید پڑھا ہے، آپ کے اساتذہ نے قرآن مجید انہیں سکھایا ہے. اس گاؤں کی فضاؤں کے اندر قرآن گونج رہا ہے، آسمانوں تک جا رہا ہے، زمین کی 7ویں زمین تک جا رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی جیب سے اس مدرسے کو کھڑا کیا ہے. آپ اپنے کان سے قرآن سن رہے ہیں، آپ اپنی آنکھ سے دین کی تعلیم ہوتا دیکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو ہم دین اور اسلام اور شریعت سکھا رہے ہیں. صحابہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے اپنا مال پیش کر دیا کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پہنچ گئی کہ اسلامی لشکر تیار ہے، لیکن اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. مجاہدین کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ حضرت طلحہ گئے، اے اللہ کے نبی، میرا فلاں باغ، جتنی کھجوریں، جتنے درخت، جو کچھ بھی ہے، اے اللہ کے نبی سب کا سب میں نے صدقہ کر دیا ہے آپ کی خدمت میں. آج بھی مسجد نبوی کے اندر نشان لگا ہوا ہے. یہ تھی وہ جگہ جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آج بھی وہ عمارت مدینہ منورہ میں موجود ہے جو حضرت عثمان غنی قائم کر کے گئے تھے. مدینے کے غریبوں کے لیے، مدینے کے فقراء کے لیے اس عمارت کے اندر فنڈ جمع کیا جائے گا. آج بھی وہ عمارت موجود ہے اور اس عمارت کے اندر اسی طرح قائم ہوتا ہے. اور وہ عمارت کس کے نام پر ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر. آج بھی اس کے کاغذات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر. کوئی حکومت بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے 1450 سال ہو گئے ہمارا قرآن اسی طرح باقی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشکیل فرماتے تھے، اور پھر اسی طرح صحابہ اللہ کے نبی کی آواز کو سن کر کے جو کچھ بھی ہوتا تھا لے آتے تھے. اور جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا
ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، نبی کی آواز کان میں آ گئی، اسلامی لشکر تیار ہے، صحابہ کو دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی مال اور دولت نہیں ہے، میں تو اپنی جان لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے اس اسلامی لشکر کے اندر شامل فرما لیجئے، میں اپنی جان سے صحابہ کی اور اس اسلامی لشکر کی خدمت کروں گا جہاں تک بھی مجھ کو ہو سکے۔ میرے بھائی یہ مدرسے اسی طرح چلتے ہیں۔ ہم آج 12-15 دن ہو گئے آپ کے آسام میں جگہ جگہ جا رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی کہا، ہم آج بھی آپ سے بھی کہتے ہیں، ان مدرسوں کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے، گاؤں کے مدرسے کو چلانا گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، مکتب کو چلانا گاؤں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو اگر آپ نہیں چلائیں گے، بچے آپ کے پڑھتے ہیں، اگر آپ نہیں چلائیں گے، وہ باپ نہیں چلائے گا جس کے بچے پڑھتے ہیں، وہ ماں نہیں چلائے گی جس کے بچے پڑھتے ہیں، وہ گھر کا بڑا نہیں چلائے گا جس کے بچے پڑھتے ہیں، وہ گاؤں کے مسلمان اگر نہیں چلائیں گے کہ جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو کون چلائے گا؟ کیا وہ چلائے گا جو مدرسوں پر بلڈوزر چلاتا ہے؟ وہ ان مدرسوں کو آباد کرے گا؟ کون آباد کرے گا؟ ہم اور آپ آباد کریں۔ آج اس کی جرأت اور طاقت اسی وجہ سے سامنے آئی ہے کہ مسلمان اپنے مکتب سے، اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے دور ہو گیا۔ اس نے دیکھ لیا مسجدیں خالی ہیں، مدرسے خالی ہیں، مسلمان کے بچے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسلمان اپنے دین سے دور ہو گیا ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان کا مؤذن اسے بلاتا ہے، مسلمان نہیں آتا ہے، مسلمان کا امام اسے بلاتا ہے وہ نہیں آتا ہے، مسلمان کا عالم اسے دعوت دیتا ہے وہ نہیں آتا ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر کے میدان میں آ گیا۔ نہ آپ کی مسجد محفوظ ہے، نہ آپ کا مدرسہ محفوظ ہے، نہ آپ کا مکتب محفوظ ہے، نہ آپ کا گھر محفوظ ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ نتیجہ یہ کس چیز کا ہے؟ نتیجہ یہ اس چیز کا ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اپنے مکتب سے، اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے، اپنے علماء سے، اپنے دین سے توڑ لیا۔ تو وہ یہ سمجھ گیا کہ بھئی انہوں نے تو اپنا تعلق توڑ لیا ہے، لہذا اب موقع اچھا ہے، اب اس کے اوپر ایسی چوٹ ماری جائے کہ وہ چوٹ ناکام نہ ہو، وہ چوٹ ہماری کامیاب ہو جائے۔ آج وہ کامیاب ہے، ہم ناکام ہو گئے۔ میرے بھائی یہ مدرسے اسی طرح چلتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو مضبوط کرنا، ان مکاتب کو قائم کرنا، ان علماء کا ساتھ دینا، اپنے بچوں کے پڑھنے والوں کا ساتھ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج مفتی صاحب کے پورا کے اندر دارالعلوم چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ، جا کر کے آپ دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ نے بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، کس طرح چل رہا ہے۔ انہوں نے تو دولت مندوں کی دولت پہ لات مار دی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اپنے ادارے کو، اپنے دین کے قلعے کو محفوظ کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں محفوظ رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق اور اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ جب تک یہ مدرسے، مکتب، مسجد چلتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے۔ اسی
طرح چلتے آئے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے۔ میرے بھائی، آج آپ دارالعلوم دیوبند، ساری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، یہ دارالعلوم کیا تھا؟ آج 200 سال کے بعد دارالعلوم، جب دارالعلوم شروع ہوا تھا، ایک استاذ، ایک شاگرد، ایک پڑھنے والا، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا، دو آدمیوں نے بیٹھ کر کے ایک کچی مسجد، چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ایک درخت کے نیچے وہ مکتب شروع کیا تھا۔ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ تو آج دیوبند کے دارالعلوم کے پڑھنے والے دنیا میں کہیں چلے جاؤ وہیں ملے۔ معلوم یہ ہوگا کہ مدرسے اسی طرح چلتے آئے ہیں اور اسی طرح چلیں گے۔ جب ہم ان سے مڑے پھر ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم کی نہیں بدبختی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ہمارا دین کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہمارے بچوں کو کوئی پڑھانے والا میسر نہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ سے اس لیے یہ بات آج یہ محنتی اساتذہ آپ کو ملے ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو ان کی نگرانی میں پڑھائیں اور اس مکتب کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ یہ مکتب کبھی دارالعلوم بنے گا، انشاءاللہ کبھی یہاں سے دین کے خادم پیدا ہوں گے، انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ امت کی مائیں بانجھ ہو گئی، شیخ الہند پیدا نہیں ہو سکتا، حسین احمد پیدا نہیں ہو سکتا، اشرف علی پیدا نہیں ہو سکتا، رشید احمد گنگوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آج بھی شیخ الہند پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی حسین احمد پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی رشید احمد گنگوئی پیدا ہو سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کے پاس کنڈی کے اندر مولانا احمد علی صاحب کیا خدمت کر کے چلے گئے، آج وہ ایسا نہیں ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ ہم اپنی نیت کو صحیح کریں، ہم مضبوط ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے والے بن جائیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان مکتب سے، ان مدارس سے، ان مسجدوں سے جوڑ دیں۔ بھائی، آج بھی اللہ تعالی ہماری اولادوں کے اندر ان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی دولت کو، اپنے روپیے پیسے کو اس میں لگائیں۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرما رہا ہے، یاد رکھو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تم نے جو اللہ کے لیے آگے بھیجا ہے، کل قیامت میں آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں وہ مل جائے گا، اللہ کے پاس وہ باقی ہے۔ تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں، تم نے جو اللہ کے لیے کیا ہے اس کی حیثیت ہے، وہ باقی رہے گا، قیامت کے دن اللہ تمہیں دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی سب کے؟ نہیں آئی بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات چند منٹوں میں عرض کر دوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے بھائیوں کا، ایک دوسرے کا حق دبا جاتے ہیں، مار جاتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ تجارت کرنے والے، وہ دکانداری کرنے والے، وہ دولت مند، وہ پیسہ روپیہ اور دولت کمانے والے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں اور لینے کی باری آتی ہے تو پھر پورا پورا وصول کرتے ہیں، کسی کے پاس اپنا حق رہنے نہیں دیتے،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ دوسروں کے لیے تولتے ہیں، جب وہ دوسروں کے حق کی بات آتی ہے، ان کے اوپر دوسروں کا حق ادا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی گزرے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرما دیا تھا۔ اور عذاب کیوں آیا تھا؟ عذاب صرف اس لیے آیا تھا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم۔ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا، اے میرے بندو، اے شعیب اپنی قوم کو حکم دے دو کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہو، اپنے بھائیوں سے پورا پورا لیتے ہو، لیکن جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو تم ان کے حق کو دبا جاتے ہو۔ یاد رکھو یہ ناانصافی ہے، ناانصافی کا بدلہ اللہ کے یہاں عذاب ملتا ہے، صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کروں گا کہ اس عذاب سے تمہیں خلاصی اور نجات نہیں مل سکے گی، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس پیغام کو لے کر کے گئے، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ وہ لوگ دوسرے کا حق مارا کرتے تھے، اگر باپ ہے تو بیٹے کا حق نہیں دیتا تھا، اگر بیٹا ہے تو باپ کا حق نہیں دیتا تھا، ماں اپنی اولاد کا حق نہیں دیا کرتی تھی، بھائی بھائی کا حق نہیں دیا کرتا تھا، تجارت کرنے والے ایک دوسرے سے دھوکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط فرمایا کہ ایک بھی پوری قوم کا فرد باقی نہیں رہا، سب کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے حقوق اتارے، ایک وہ جو اللہ کا حق ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اگر فرض ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے، یہ سب اللہ کے حق ہے۔ اور دوسرا وہ جو بندوں کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اپنا حق تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ ہو سکتا ہے اپنا حق قیامت کے دن معاف کر دے، لیکن بندوں کا حق اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، والدین ہیں، بڑا بھائی بھی ہوگا، دادا بھی ہوگا، نانا بھی ہوگا، باپ بھی ہوگا، سب کا اپنے چھوٹوں کے اوپر سب کے اوپر اپنے چھوٹوں کا حق ہے۔ باپ اگر ہے تو اولاد کا حق اس کے اوپر، دادا اگر ہے تو اس کی اولاد کا حق اس کے اوپر، ہر چھوٹے کا بڑے کے اوپر حق۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے چھوٹوں کے حقوق کو، اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن ہم دے نہیں پائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے اور یہ دولت ہمارے مرنے کے بعد صرف ہمارے لڑکوں کی ہے، اس دولت کے اندر لڑکیوں کا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے لڑکیوں کی شادی کر دی، ان کو جو کچھ تھا وہ دے دیا گیا، اب مرنے کے بعد ہماری دولت میں ہماری لڑکیوں کا کوئی حق نہیں، ساری دولت ہمارے لڑکوں کی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے یہاں اس بات کے اوپر اتنی سخت پکڑ ہوگی، اتنی سخت پکڑ ہوگی باپ کی، ماں کی، والدین کی، کہ اللہ فرمائے گا تو دوسروں کا حق دبا کر کے آیا ہے، تو نے اپنی اولاد کا حق نہیں دیا۔ جہنم کے اندر ایک سب سے نچلا مقام ہے جس کو سعیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق دبانے والے کا ٹھکانہ اللہ نے سب سے نیچے جہنم کے اندر مقام سعیر کے اندر رکھا ہے، وہاں اسے دھکیلا جائے گا۔ کیا ہوا؟ ہم نے اپنی بچیوں کو حق نہیں دیا، ہم نے اپنے لڑکوں کو حق دیا،
ہم نے اپنی اولاد کو حق دیا لیکن لڑکیوں کو حق نہیں دیا۔ میرے بھائی، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے حق ادا کرے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے حق ادا کرے۔ کیوں؟ اللہ فرمانا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایک دوسرے کا حق دباتے ہیں، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال فرمایا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کے حق کو کہے گا اس کا حق دے، نہیں ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے، تو پھر نیکیاں لے کر کے دے دی جائیں گی۔ جتنی نیکیاں ہیں ساری اس کے اعمال نامے میں چلے گی۔ میرے بزرگوں، اس مکتب کا، اس مدرسے کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اوپر حق ہے۔ ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے۔ کیوں؟ اپنی اولاد کے لیے چلانا ہے، اپنے بچوں کے لیے چلانا ہے۔ اس لیے آپ اس کے حق کو بھی ادا کریں، اپنی اولاد کے حق کو بھی ادا کریں، اپنے چھوٹوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، چھوٹے اپنے بڑوں کے حقوق کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اور آپ کے اس وقت کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
আমাদের ত্রিপুরা পাবলিকে লক্ষ আরেকজন এই ধরনের নাম সবাই আসবেন আমাদেরকে এদিকে যান ওদিকে যান ওদিকে যান যাদের ইনশাল্লাহ দেখবেন কত টাকা আসে اللهم صل وسلم وبارك على نبينا عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم. اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مدرسے والوں نے جو خدمتیں کی ہیں قبول فرما دیجیے. اے اللہ اس مکتب کی مسجد کی اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہر شر سے محفوظ و معمون فرما دیجیے. اے اللہ یہاں کے رہنے اور بسنے والوں کو ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما دیجیے. اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دیجیے. ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ اس راستے پر ان کے لیے چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے ہر خیر کو مقدر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے ہر اپنی غیر سے سہولت کے سامان کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے جو مشکلیں ہیں دور فرما دیجیے. اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو چلے گئے ہیں ہمارے بھائی ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے لیے ایمان پر خاتمے کو مقدر فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو, نبی ہم سے راضی ہو, ہمارا قرآن ہم سے راضی ہو. اس حال میں ہمیں موت دیجیے. اے اللہ قبر کے اندھیرے کو قرآن کے نور سے دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے اندھیرے کو دور فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کو کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دیجیے. اے اللہ اس کی سفارش ہمارے حق میں مقدر فرما دیجیے. اے اللہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ جنت میں ہم سب کے لیے دخول اولی کو مقدر فرما دیجیے. اپنے فضل سے کرم سے جو مانگا ہے عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. বাইরে থেকে যে মেহমান হল আইছিলেন বা আমার সাথে গাজা বা পুরানা ছাত্র আইছিলেন আপনারা সুলভ দাওয়াত ইনশাআল্লাহ খাওয়ার থাকার ব্যবস্থা আছে ইনশাআল্লাহ আপনারা খাইয়া যাবেন. Thank you.